السلام علیکم. ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں عالم، جس کے ایپیسوڈ 60 ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. وہ تیزی سے فاتح بن رامزل کی طرف بڑھی. اسے فاتح بن رامزل کو اپنے پیروں پر کلہاڑا مارنے سے روکنا تھا. اسے فاتح کو غلط فیصلوں سے بچانا تھا. اس لیے اس نے یہ جاب عثمان سے چھین کے حاصل کی تھی تاکہ وہ فاتح کو وہ سب یاد کرواتی رہے جو ان دونوں نے قدیم ملاقہ میں سیکھا تھا اور وہ بھول چکا تھا. اس میں سے ایک شے فاتح کا اپنی بیوی اور اس کے بھائی کے تسلط سے آزاد ہونا تھا. تالاب کے پل پہ ایک دم مہمانوں کا تانتا بن گیا. بہت سے لوگ دوسری طرف جانا چاہ رہے تھے جہاں فاتح مطمئن سا کھڑا دور رپورٹر سے بات کر رہا تھا جو اپنے مائک اس کے چہرے کے سامنے کیے ہوئے تھے. غیر رسمی سی پریس بریفنگ کا ماحول بن گیا. اس کے دائیں بائیں اشر اور اسرا کھڑے تھے. سر، آج آپ کو کافی عرصے بعد وزیر اعظم صاحبہ کے ساتھ ایک چھت تلے دیکھا ہے، ایک رپورٹر تیزی سے پوچھ رہا تھا. فاتح نے مسکرا کے اوپر آسمان کو دیکھا، پھر واپس رپورٹر کو. چھت؟ سیریسلی؟ ہجوم میں کہکا سنائی دیا تھا. چلیں ایک ہی لان کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے آپ دونوں کو. کیا آپ کے درمیان مفاہمت کی کوئی امید ہے؟ پل پہ یہ لوگ سست روی سے آگے بڑھ رہے تھے. وہ کسی کو دھکا نہیں دے سکتی تھی، بس تیزی سے ایکسکیوز می کہتی راستہ بنا رہی تھی. کوئی اسے آگے نہیں جانے دے رہا تھا. ایسے لگتا تھا سارے راستے بند ہو گئے ہوں. ایسے لگتا تھا وہ قدیم ملاقہ میں اور غلام فاتح کی بولی سنباؤ جیت رہا ہو اور وہ بے بسی سے ہاتھوں میں زنجیریں پہنے غلام کو آزاد کرنے کے لیے تڑپ رہی ہو. رش تھا کہ چھٹتا ہی نہیں تھا. مفاہمت. فاتح نے سنجیدگی سے ابرو اٹھائے. اس خاتون کے ساتھ مفاہمت جس کی وجہ سے وہ سانس لینے کو رکا. تالیہ لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی تیزی سے آگے آئی. وہ سامنے ہجوم میں کھڑا تھا. تالیہ نے بے چینی سے اسے دیکھ کے نفی میں اشارہ کیا. پلیز نہیں. بنا آواز کے لب ہلائے. لمحے بھر کو اسے لگا کہ فاتح اس کو دیکھ رہا ہے مگر نہیں. کیمروں کی فلیش لائٹس کی چکا چوندھ نے اسے تالیہ کا منت بھرا چہرہ نہیں دیکھنے دیا. اس خاتون کے ساتھ مفاہمت جن کی وجہ سے میری بیٹی مجھ سے چھن گئی، جنہوں نے مجھے اپنے اتحاد میں شامل نہ ہونے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں سرے عام دی تھی. مفاہمت میں کچھ لو اور دو ہوتا ہے جناب. صوفیہ رحمان مجھے کیا دے سکتی ہے؟ کیا وہ مجھے میری بیٹی واپس کر سکتی ہے؟ کیا وہ آریانہ کو لٹا سکتی ہے؟ وہ سنجیدگی سے مجمع کو دیکھ کے پوچھ رہا تھا. ایک دم سارے میں سناٹا چھا گیا. دبی سرگوشیاں پہلی دفعہ پکار بنی تھی. اتنے سال بعد پہلی دفعہ وان فاتح نے صوفیہ رحمان کو اپنی بیٹی کا مجرم کہا تھا. لوگ دم سادے کھڑے تھے. تالیہ بھی اپنی جگہ پہ نڈھال سی رک گئی. پھر مڑ کے تالاب کے پار دیکھا. وہاں صوفیہ رحمان عجلت میں محفل چھوڑ کے جا رہی تھی. اس کے مصاحب اس کے ساتھ تھے. امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اب وہ خاموشی سے وہاں سے چلی جائے. اور چونکہ وہ آریانہ کو نہیں لٹا سکتی تو آپ لوگوں کو یہ مفاہمت کی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے. وہ مائک میں سنجیدگی اور دکھ سے کہتا محض ایک باپ لگ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں بہت ضبط کے باوجود تکلیف دکھائی دیتی تھی. کتنے ہی لوگوں نے دل پہ ہاتھ رکھ لیے تھے. اتنے سال جو شخص اپنی بیٹی کے مجرموں کو نامزد کرنے کی بجائے خاموش رہا، آج اس نے خاموشی توڑ دی تھی. بہت سی گردنیں مڑی اور وہاں سے نکلتی صوفیہ رحمان کو گلہ آمیز اور غصیلی نظروں سے دیکھنے لگی. ملامت، چبھن اور حقارت بھری نظروں نے وزیر اعظم کا دور تک پیچھا کیا. صوفیہ نے باہر جاتے ہوئے اپنے چیف آف سٹاف سے سرگوشی کی. فاتح کا ملازم درست کہہ رہا تھا. یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے. اس کی کھوج لگاؤ. وان فاتح کو گرانے کے لیے یہی لڑکی کافی ہوگی. واپسی پہ اشر ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ خاموشی سے آگے بیٹھی تھی. فاتح اور اسرا پچھلی سیٹ پہ بروجمان تھے اور دونوں مطمئن سے اس پریس بریفنگ کو ڈسکس کر رہے تھے. بالآخر ہم نے اپنی خاموشی کو توڑ دیا اور صوفیہ رحمان کو بے نقاب کر دیا. تھینک یو فاتح. اسرا ممنون تھی، جیسے ماں کے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہو. ہاں، کبھی نہ کبھی تو اس سے حساب لینا تھا. آج صحیح. وہ بھی بالکل مطمئن تھا. کہہ کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا. کار میں خاموشی چھا گئی. تالیہ نے ایک نظر بیک ویمر میں دیکھا. میاں بیوی کو دیکھا. کتنا بورنگ کپل تھا. یہ ان کی فیملی کے لیے ایک بڑا موقع تھا جب وہ اپنی دانست میں اپنی بیٹی کا بدلہ لینے جا رہے تھے، مگر اس کے بعد بھی یہ دونوں ایک دوسرے سے کتنے بے نیاز تھے. آج آپ سے وزیر اعظم صاحبہ کیا کہہ رہی تھی تالیہ؟ اشر نے ڈرائیو کرتے ہوئے محظوظ انداز میں پوچھا. تالیہ نے ایکسپرٹ نظر اس پہ ڈالی. وہ مجھ سے کیوں کچھ کہیں گی؟ میں ایک عام سی ورکر ہوں اشر صاحب. نہ میں آپ کی فیملی ہوں، نہ ہی کوئی سیاستدان. میرے جیسی ایک ادنا کارکن سے وزیر اعظم صاحبہ کیا بات کریں گی بھلا؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی. کوئی مسئلہ ہے تاشا؟ فاتح نے سنجیدگی سے ابرو بھینچے تو وہ پلٹی اور قدرے برہمی سے اسے دیکھا. نہ باس، نہ کوئی سیلیبریٹی. وہ شہزادی تھی اور وہ غلام، اور شہزادی کا جیسے من چاہے وہ غلام سے بات کرے. مسئلہ یہ سر کہ آپ نے صوفیہ رحمان کو آریانہ کا مجرم قرار دے کے بہت بڑی غلطی کی ہے.
کیونکہ آپ کی بیٹی کے ساتھ وہ سب صوفیہ رحمان نے نہیں کیا تھا۔ اشر نے تیزی سے کار کو بریک لگائے، ٹائر چرچرائے، کار ایک جھٹکے سے بند ہوئی۔ واٹ؟ اشر محمود غصے سے گر جا۔ اسرا کا منہ کھل گیا اور فاتح وہ چھمبے سے اسے یوں دیکھنے لگا جیسے تالیہ کا دماغ چل گیا ہو۔ جی، صوفیہ رحمان آریانہ کی قاتل نہیں ہے۔ وہ دانت کچکچا کے بولی۔ سارے آداب آج بھول گئے تھے۔ قاتل؟ کار میں خاموشی چھائی تو اسرا کی بے یقین آواز سنائی دی۔ اشر بھی چونکا اور فاتح سن رہ گیا۔ قاتل؟ تم نے قاتل کیوں کہا؟ اسرا بے قراری سے آگے ہوئی۔ اس کی بے یقین آنکھیں گلابی پڑنے لگیں۔ تالیہ نے ایک ناپسندیدہ نگاہ اس پہ ڈالی۔ یہ سوال آپ اپنے شوہر سے کیوں نہیں پوچھتی جو ہر کام آپ کے مشورے سے کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی وہ خون آلود پاپ کارن نہیں دیکھے جو ان کے والٹ میں ہوتے تھے، جو ان کو آریانہ کی لاش کے پاس سے پہاڑوں میں ملے تھے؟ اگر آپ واقعی ایک فیملی ہیں تو پبلک میں اپنی بیٹی کا معاملہ اچھالنے کی بجائے پہلے آپ کو اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے تھا فاتح صاحب کہ آپ کو آریانہ مل گئی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی قبر کہاں ہے، جسے آپ نے مجھے جنگل میں اس رات بتایا تھا۔ وہ غراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے سارے جسم میں آگ سی بھر گئی تھی۔ اور میں اب آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی۔ میں ریزائن کر رہی ہوں۔ میں ایک شہزادی ہوں، کسی کی باڈی وومن نہیں۔ چلے کیوں نہیں جاتے تم سب میری زندگی سے؟ تم مجھ سے زیادہ بڑے جھوٹے اور چور ہو۔ غصے سے چلاتے ہوئے اسے اپنے ہاتھوں میں پہنی ہیرو سے مزین انگوٹھیاں نظر آنے لگی۔ سر پہ رکھا تاج سجا تھا اور نیچے وہ سرخ ریشمی کا عمدار لباس پہنے بیٹھی تھی۔ چند لمحے کے لیے وہ شہزادی تاشا بن گئی تھی، یا شاید بننا چاہتی تھی۔ وزیر اعظم صاحبہ آپ سے کیا کہہ رہی تھی تالیہ؟ اشر کی آواز نے کوئی سور سا پھونکا اور وہ بری طرح چونکی۔ ساری آوازیں شہزادیوں کی سجاوٹ دم توڑ گئی۔ اس نے چونک کے خود کو دیکھا۔ اور شکر، میں نے یہ ساری بکواس حقیقت میں نہیں کی۔ کار میں سکون تھا اور دونوں میاں بیوی اپنے اپنے فونز میں لگے تھے اور اشر اس سے صوفیہ صرف بات چیت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور سر جھٹکا۔ کچھ خاص نہیں، بس بارسن نیشنل کے مردوں پر تبصرہ کر رہی تھی۔ سچ آ بورنگ پریٹی وومن۔ سٹاپ آ گیا تو وہ لاک کھولنے لگی۔ پھر چہرہ موڑ کے ان دونوں کو دیکھا جن کو خیال ہی خیال میں بہت کچھ سنا دیا تھا۔ جبراً مسکرائی اور ادب سے سلام کہہ کے باہر نکل گئی۔ میں شہزادی تاشا نہیں ہوں جو ان کو کھری کھری سنا دوں۔ میں تالیہ ہوں۔ تالیہ ایک تابدار لڑکی ہے۔ کار زن سے آگے بڑھ گئی اور تالیہ بیگ کندھے سے لٹکائے بس سٹاپ کے بینچ کی جانب بڑھ گئی۔ باریک ہیل کی ٹک ٹک اسے کندھے کے پیچھے سے سنائی دی تو اس نے اکتا کے کہا، میرے پیچھے مت آؤ، مجھ سے دور رہو۔ بس سٹاپ پہ رات پھیلی تھی۔ اسٹریٹ پولز روشن تھے۔ سڑک کنارے چھپر تلے بینچ بنے تھے۔ وہ بینچ کی طرف بڑھ گئی مگر وہ تعاقب کار کے جوتے قریب آتے محسوس کر سکتی تھی۔ یکدم تیورا کے گھومی اور غصے سے اسے دیکھا۔ کہا نا مجھ سے دور رہو، میں تمہارے جیسا بننا افورڈ نہیں کر سکتی۔ سامنے کھڑی لڑکی ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی۔ اندھیر فٹ پاتھ پہ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑی تھی۔ ایک سکرٹ بلاؤز اور سادہ جوڑے میں ملبوس تھی تالیہ تھی اور سامنے پیروں تک آتا سرخ کامدار لباس پہنے، گھنگریالے سنہرے بال کندھوں پہ ڈالے، سر پہ تاج سجائے شہزادی تاشا تھی۔ تم مجھے خود سے الگ نہیں کر سکتی تالیہ۔ شہزادی کے انداز میں استہزا تھا۔ مجھے پتہ ہے تم یاد نہیں ہو۔ وہ رکھائی سے کہہ کے بینچ پہ بیٹھی اور جھک کے جوتے اتارنے لگی۔ ہیل سے پیر درد کرنے لگے تھے۔ ظاہر ہے میں یہاں نہیں ہوں۔ شہزادی نے کندھے اچکائے۔ میں تمہارے اندر کی شہزادی ہوں جسے تم ان لوگوں کے سامنے دباتے دباتے تھک گئی ہو۔ تمہارا لاشعور تم سے جو بات کرنا چاہتا ہے اور جسے تم مزید نظر انداز نہیں کر سکتی۔ وہ جوتے اتار کے سیدھی ہوئی، تکان سے شہزادی کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا۔ سیریسلی؟ پھر حسرت بھری سانس خارج کی۔ تم شہزادی ہو اور میں اب تم نہیں ہوں۔ میں صرف شہزادی نہیں ہوں، میں ملاقہ کی ملکہ بننے والی تھی جب تم مجھے واپس اس نئے زمانے میں لے آئی۔ وہ گھمنڈ سے بولی تو تالیہ نے سر افسوس سے جھٹکا۔ کسی نے آج میرے آفس سیٹ پہ ایک چٹ لگا دی جس پہ لکھا تھا دا ایول کوئین، ملکہ بد، اور سر شکستگی سے جھکا دیا۔ ملکہ تو تم تب بنتی جب تم ملاقہ میں رہتی، مگر تم نے اس خودغرض انسان کی باڈی وومن بننا پسند کیا۔ چیف آف سٹاف، مائنڈ یو۔ تالیہ نے ناراضگی سے سر اٹھا کے شہزادی کو دیکھا تھا۔ اس کے اندر کی شہزادی اس کے سامنے برہم برہم سی کھڑی تھی اور وہ اتنی پرتمکنت تھی کہ اس سے پھوٹتی روشنیاں نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ بس سٹاپ کے بینچ پہ رات کے نیم تا اندھیرے میں بیٹھی تالیہ کے لیے اس شہزادی سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو رہا تھا۔ تمہیں کیا بات تکلیف دے رہی ہے تالیہ؟ شہزادی افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ باڈی وومن نے بے چارگی سے کندھے اچکائے۔ میں ان کے لیے سونے سے بھرے صندوق ہر دور میں لائی مگر ان کو ہمیشہ دوسرے لوگ خرید کے لے جاتے ہیں۔ تم اس کی بیوی ہو، تم ان لوگوں کو اس کی زندگی سے نکال کے کیوں نہیں پھینک دیتی؟ شہزادی روب سے گر جی۔ اوہ پلیز،
اس نے اکتا کے سر جھٹکا۔ میں کوئی ویلن، کوئی ہوم ریکر نہیں ہونا بن سکتی ہوں۔ میں نے ایک عمر یتیم خانہ اور فوسٹر فیملیز کے ساتھ کاٹی ہے۔ میں کبھی کسی کے گھر کو نہیں توڑ سکتی۔ تالیہ، اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ تمہیں اسرا کو اس کی زندگی سے نوچ کے نکالنا ہوگا، صرف تب تم اس کے لیے اہم بنو گی۔ سادہ باڈی وومین نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ میں استعفیٰ دے دوں گی، ان کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ اف تالیہ، شہزادی نے دانت پیستے ہوئے پیر پٹکا۔ اتنی مشکل سے تم ادھر تک پہنچی ہو، کیسے سب گنوا دو گی؟ میں تھک گئی ہوں اس کے قریب رہتے رہتے۔ تم اسرا سے جیلس ہو رہی ہو؟ ہاں، میں جیلس ہو رہی ہوں، سبھی ہوتے ہیں۔ بینچ سے ٹیک لگائے، بازو سینے پہ لپیٹے، وہ خالی اندھیر سڑک کو دیکھ کے تلخی سے کہنے لگی، کوئی کسی کی دولت سے، کوئی کسی کے بچوں سے، کوئی کسی کے لائف پارٹنر سے، مگر میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی۔ میں نے بہت مشکل سے، بہت مشکل سے سچ بولنا سیکھا ہے۔ میں اب کوئی بددیانتی نہیں کر سکتی۔ پھر بے بسی سے بند مٹھی سینے پہ رکھی۔ میرا دل زخمی ہوتا جا رہا ہے، ہر گزرتے دن تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ کیا وعدہ مزید نہیں نبھا سکتی۔ میں اس کے ساتھ اب نہیں رہوں گی، کیونکہ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھنا مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا۔ میں کل استعفیٰ دے دوں گی، مگر تالیہ نے زور سے ہاتھ جھلایا، جیسے ہوا کے ناگوار جھونکے کو دور ہٹایا، اور شہزادی غائب ہو گئی۔ اس کی آوازیں ادب بند ہو گئیں۔ بس آ گئی تو اس نے ہاتھوں میں سینڈل اٹھا لی اور ننگے پیر بس کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے شعور اور لاشعور میں چلتی لڑائی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک طرف جیت چکی تھی اور دوسری طرف نے فی الوقت پسپائی اختیار کر لی تھی۔ فی الوقت جدید ملاقہ کی اس بازار میں صبح ہو چکی تھی اور اشیاء طعام کی دکانیں کھل چکی تھی۔ سنباؤ کی سرخ حویلی کے سامنے ایک ریستوران کے باہر بچھی میز کے گرد داتن اور ایڈم بیٹھے تھے۔ فجر کے وقت کی بارش کے باعث سڑک ابھی تک گیلی تھی، دھوپ ٹھیک سے نہیں نکلی تھی اور صبح ٹھنڈی سی چھایا جیسی تھی۔ ان دونوں کے سامنے بھاپ اڑاتے چائے کے مگ رکھے تھے۔ داتن اینک لگائے نوٹ پیڈ پہ قلم چلا رہی تھی اور وہ ایڈم ٹیک لگا کے سست سا بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا۔ 2 دن میں آپ نے سنباؤ کی ساری حویلی چھان ماری، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ بھئی کسی نے خزانہ بہت پہلے نکال لیا اور بڑی مہارت سے نکالا ہے، اب اس کسی کا سراغ لگانا ہوگا۔ داتن ابھی تک پرعزم تھی۔ ایڈم نے جمائی لی۔ میں ہمیں واپس آئے 1 مہینہ ہوا ہے، تو خزانہ اس سے پہلے کس نے نکالا ہوگا؟ اف ایڈم، تم نے کبھی زندگی میں کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے سوائے تمہاری اس بنگاریاں ملائیوں کے، جو مجھے یقین ہے تم نے پیسے دے کے کسی سے لکھوائی ہوگی۔ اینک کے اوپر سے اسے گھورتے ہوئے بولی تو ایڈم نے مٹھیاں سختی سے بھینچ لی اور جبراً مسکرایا۔ جی بالکل، مجھے کیا معلوم کتابوں کا، میں تو غالباً آپ کو ان پڑھ لگتا ہوں نا۔ خیر اب ان پڑھ بھی نہیں لگتے۔ فیاضی سے کندھے اچکائے، پھر کیا لگتا ہوں؟ زیادہ سے زیادہ 8ویں فیل۔ اور واپس نوٹ پیڈ پہ جھک گئی۔ ایڈم نے بہت سارا غصہ اندر اتارا اور تحمل سے پوچھا، فہرست مکمل ہو گئی ہمارے خزانے کی؟ اے لڑکی، اگر اس خزانے کو میں نے ڈھونڈ لیا تو اس میں میرا حصہ بھی ہوگا۔ آپ نے ڈھونڈ لیا تو پھر ہمیں تو ویسے ہی کچھ نہیں ملنا۔ وہ مگ اٹھاتے ہوئے بڑبڑایا، 100 شیاطین مرے ہوں گے تو ان خاتون نے جنم لیا ہوگا۔ مجھے پتا ہے تم اس وقت دل میں مجھے شیاطین سے تشبیہ دے رہے ہو۔ وہ کاغذ پہ جھکے بڑبڑائی تو ایڈم نے معصوم شکل بنا کے پوچھا، آپ کے خیال میں صرف شیاطین سے؟ اور پلکیں جھپکائیں۔ داتن نے سیاہ آنکھیں اٹھا کے اسے گھورا، پھر جواب کسی اور وقت کے لیے سنبھال کے نوٹ پیڈ سامنے کیا۔ یہ دیکھو، فہرست مکمل ہے یا کچھ اور رہ گیا ہے؟ ایڈم نے مگ رکھا اور نوٹ پیڈ اٹھا کے تمام چیزیں گننے لگا۔ اس کا حافظہ بہترین تھا، اسے ایک ایک شے یاد تھی۔ شریفہ کے خطوط رہ گئے، میں نے شروع میں اس کا نام لیا تھا، شاید آپ نے سنا نہیں، کیونکہ آپ اس وقت اپنی تعریفوں میں مصروف تھی۔ ساتھ ہی وہ کاغذ پہ آخری شے کا نام لکھنے لگا۔ شریفہ کون؟ شریفہ بنت جابر، وہ ہماری کنیز تھی محل میں۔ پھر رکا۔ ٹیکنیکلی یہ تالیہ اور ان کے ولم باپ کی کنیز تھی، میں تو خیر سپلی میں وہاں گیا تھا۔ اور داتن نے زور سے نوٹ پیڈ کھینچا اور بے یقینی سے تحریر پڑھی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ قلم ایڈم کے ہاتھ میں رہ گیا، وہ ہونٹوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ ڈونٹ ٹیل می، شریفہ بنت جابر کے خطوط۔ داتن کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ 5 خطوط جو اس نے فوج کے باغی جرنیل کو لکھے تھے۔ اف ایڈم، اف۔ اس نے ماتھے کو چھوا۔ ہاں، مگر آپ کو کیسے معلوم؟ اس کا منہ کھل گیا۔ داتن نے زور سے صفحہ پیڈ سے الگ کیا اور اس کے 4 ٹکڑے کیے، پھر بے بسی بھرے غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے معلوم ہے تمہارا خزانہ کہاں گیا ہے، اور مجھے کیا سارے ملائیشیا کو معلوم ہے۔ ہیں؟ کہاں؟ اف ایڈم، اف۔ تم کتابیں نہیں پڑھتے کیا؟ داتن نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ صبح کی کرنیں KL میں پھیلی تو تالیہ کے کمرے کی کھڑکی سے روشنی اندر جھانکنے لگی، مگر وہ سست سی لحاف اوڑھے لیٹی رہی۔ اس کا بیگ سائڈ ٹیبل پہ دھرا تھا، جس پہ اوپر اس کا تازہ ٹائپ شدہ استعفیٰ رکھا تھا، اور چونکہ آج اس نے استعفیٰ جمع کروانے جانا تھا، صبح جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ آرام سے جائے گی اور جاب چھوڑ آئے گی۔ فاتح سے ملاقات نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ ناراضگی سے سوچا، اتنی محنت اور مغز ماری کیوں کرے اس شخص کے لیے جو اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں، اس آفس کے لیے جہاں لوگ اسے ایول کوئین سے تشبیہ دیتے ہوں۔ فون کی گھنٹی زور سے بجی تو اس نے موبائل اٹھایا۔ امید تھی کہ ایڈم یا داتن ہوں گے۔
جو نہ جانے کس شے کی تلاش میں ملاقہ گئے ہوئے تھے۔ وہ اتنی مصروف تھی کہ ان سے تفصیلی بات ہی نہیں ہو سکی تھی۔ مگر وہ داتن یا ایڈم کی کال نہیں تھی، اشر کالنگ۔ یہ آج مجھ سے کچھ سنے گا۔ اس نے دانت پیسے اور فون کان سے لگایا۔ جی اشر صاحب۔ وہ جواب میں برہمی سے شروع ہو گیا۔ کیا آپ نے ایمان بنت موسیٰ نام کی لڑکی کو فائر کیا تھا؟ جی، مگر تمام قانونی تقاضے پورے کر کے فائر کیا تھا۔ ڈونٹ ویری، کوئی ہمیں سو نہیں کرے گا۔ اور آپ نے اسے کیوں نکالا؟ کیونکہ میرے پاس ٹھوس وجوہات تھیں اشر صاحب۔ وہ سخت بیزار ہوئی۔ اور سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ ایک دم اس کے اندر کل شام سے بھری فرسٹریشن ابل ابل کے باہر جھلکنے لگی، کیونکہ قدیم ملاقہ میں جب شہزادیاں تخت سنبھالتی تھیں تو کسی درباری کی گردن ضرور قلم کرواتی تھیں تاکہ سارے شہر کا معلوم ہو جائے کہ نیا بوس کون ہے۔ چبا چبا کے بولی، تو پھر آپ کے لیے بری خبر یہ ہے چیتالیہ کہ یہ قدیم ملاقہ نہیں ہے۔ جانتی ہیں ان دونوں زمانوں میں کیا فرق ہے؟ آپ بتا دیں۔ وہ بیزاری سے اٹھ بیٹھی تھی۔ قدیم ملاقہ میں، وہ چبا چبا کے بولا، ٹویٹر نہیں تھا۔ تالیہ کی ساری تلخی اور کوفت اڑن چھو ہو گئی۔ جھٹکے سے وہ سیدھی ہوئی۔ ایمان موسیٰ نے کیا کیا ہے؟ کوئی ٹویٹ؟ بات اب ٹویٹ سے آگے نکل چکی ہے آفس آئیں، ہم اس وقت آپ کی وجہ سے کرائسس میں ہیں، کیونکہ یہ قدیم ملاقہ نہیں ہے جہاں گردن اڑنے پر درباری چپ چاپ مر جاتے تھے۔ یہاں لوگ ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ کال منقطع ہوئی تو تالیہ نے بے چینی سے موبائل نیچے کیا اور ٹویٹر کھولا۔ ایمان موسیٰ کی ٹویٹ سامنے تھی اور وہ لرزہ خیز تھی۔ یا اللہ! وہ لحاف پھینکتی تیزی سے بستر سے اتری۔ ایڈم بن محمد سنباؤ کی حویلی کے صحن میں بے چینی سے ٹہر رہا تھا جب بیرونی دروازے پہ آہٹ ہوئی۔ تیزی سے اس کی طرف لپکنے لگا، پھر رکا، اپنے جذبات پہ قابو پایا، چہرے پہ مصنوعی غصہ طاری کر کے وہیں کھڑا انتظار کرنے لگا۔ گھورتی نظریں راہداری پہ جمی تھی جہاں سے داتن چلتی آ رہی تھی۔ مجھے خزانے کے سسپنس میں ڈال کے آپ 2 گھنٹے کے لیے کہاں غائب ہو گئی تھی؟ ناراضگی سے بولا تو وہ جو ایک بھاری بھرکم کتاب اٹھائے چلی آ رہی تھی، کندھے اچکا کے برآمدے میں آ رکی۔ 1 گھنٹے 37 منٹ کے لیے؟ تم تو حساب کتاب میں بھی برے ہو۔ ناک سکوڑ کے ہوں کیا اور آتش دان کے ساتھ میز پہ وہ کتاب رکھی۔ میں تمہارے خزانے کو ڈھونڈنے گئی تھی۔ کیسے؟ اس نے چھمبے سے اس کتاب کو دیکھتے ہوئے ہاتھ پہلوؤں میں گرا دیے۔ ہاں، کیونکہ جب تمہارا یہ انٹرنیٹ ایجاد نہیں ہوا تھا تب ساری تحقیق ان کے ذریعے ہی کی جاتی تھی۔ اس نے گہرے سانس لیتے ہوئے کرسی کھینچی اور بیٹھی۔ وہ تیزی سے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا اور کوہنیاں جما دی۔ سنباؤ کی حویلی کی سرخ دیواریں، سنسان کنواں اور ویران صحن، برآمدے کے کونے میں میز کے گرد بیٹھے 2 نفوس کو خاموشی سے دیکھنے لگے۔ تم نے وہ خزانہ پچھلے ماہ نہیں چھپایا تھا؟ داتن بند کتاب پہ ہاتھ رکھے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی۔ تم نے وہ 15ویں صدی میں واپس جا کے چھپایا تھا۔ بہت شکریہ کہ آپ نے بتا دیا، ورنہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا۔ اور تمہارے اس کو چھپانے کے بعد؟ وہ اس کی بات انسنی کیے کہہ رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ سن رہے ہو؟ تم تو ایک پلک جھپکنے میں جادو کے ذریعے تالیہ و فاتح کے ساتھ واپس آ گئے، مگر یہاں وقت لمحہ لمحہ کر کے 600 سال میں گزرا، 557 سال۔ اور ان 600 سالوں میں ملاقہ پہ مختلف حکمران قابض ہوئے۔ آخری صدیوں میں انگریز ایسے آ کے قابض ہوئے جیسے تم تالیہ کے گھر ایسٹ انڈیا کمپنی بنے گھسے رہتے ہو۔ پھر 1957 میں ہم نے انگریز سے آزادی حاصل کی اور اس دوران کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ سن باؤ وانگ لی کا گھر ہے۔ وہ چونکا۔ ہاں، یہ کیسے معلوم ہوا تھا کہ یہ سن باؤ کا گھر ہے؟ یہ تب معلوم ہوا جب 1940 میں 2 انگریز فوجی افسران کو اس گھر کے صحن میں کھدائی کر کے ایک خزانہ ملا جس میں سن باؤ کی چیزوں کے علاوہ ملاقہ سلطنت کی اہم یادگاریں بھی تھیں۔ اس نے کتاب کا ایک صفحہ درمیان سے کھولا اور اسے تحریر دکھائی۔ ان انگریزوں نے کچھ چیزیں ایمانداری سے اپنی سرکار کے حوالے کر دیں جس نے انہیں مختلف میوزیم میں بھیج دیا۔ کچھ چیزیں ان دونوں نے چھپا لی جن کو بعد میں رازداری سے بیچا گیا ہوگا۔ یوں وہ تمام چیزیں آج بھی ایشیا اور یورپ کے مختلف عجائب گھروں اور پرائیویٹ کلیکٹرز کی ملکیت میں ہیں۔ اور شریفہ بنت جابر کے خطوط، وہ 9ویں کلاس کی ملے گرامر میں خط نویسی کے کورس میں پڑھائے جاتے ہیں ایڈم، مگر تم چونکہ 8ویں فیل ہو تو تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ داتن نے کتاب بند کی اور سادگی سے پلکیں جھپکا کے پوچھا تو ایڈم نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ ڈیم اٹ! مجھے پہلے ہی شک تھا، میں نے اس کنیز کا نام کہیں سنا ہے۔ اتنے پرانے خطوط مجھے کہاں یاد ہونے تھے، مگر نام ذہن میں اٹک گیا تھا۔ پھر اس نے بے بسی بھرے غصے سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یعنی وہ خزانہ جو ہم نے پچھلے ماہ دبایا تھا وہ 80 سال پہلے ہی 2 انگریز نکال چکے تھے۔ بالکل۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے موجودہ دور کے جانشین۔ سر سے پیر تک ایڈم کو دیکھا۔ ہوتے ہی بدنیت ہے۔ خیر، وہ خزانہ 50 سال گزرنے پہ ویسے ہی ہماری ملکیت نہیں رہا تھا، اس لیے ایڈم نے گہری سانس لے کر لہجے کو سرسری بنایا۔ ہاں، ہم اس کو ڈھونڈ بھی لیتے تو حکومت کے حوالے ہی کرنا تھا۔ ہاں، انگور نہ ملے تو کھٹے ہی ہوتے ہیں۔ ایڈم کے تو سر پہ لگی، تلووں پہ بجھی۔ آپ ہر ایک کو تو اپنے بدنیت نہ سمجھا کریں نا۔ میں کوئی چور نہیں ہوں جو چیتالیہ کی کسی چیز پہ نظر رکھے ہوں۔ میں صرف ان کے ساتھ بولتے بولتے اٹکا رہنا چاہتا ہوں۔
آہستہ سے فکرہ مکمل کیا۔ داتن نظریں چرائیں، داتن کی تمسخرانہ جتاتی نظریں بدلیں، آنکھیں پوری کھلی، وہ ایک دم سیدھی ہو کے بیٹھی۔ اوہ کیا اوہ؟ وہ چڑ گیا، اندر ہی اندر دل زور سے دھڑکا۔ تمہیں تالیہ سے محبت ہو گئی ہے نا؟ وہ بیچگنی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایڈم کے سارے جسم کا خون چہرے پہ سمٹ آیا، نگاہیں چرا کے جلدی سے بولا، ایک تو میرے بارے میں فضول کے اندازے لگانے چھوڑ دے، نہ میں کتابوں سے نابلد ہوں، نہ ہی 8ویں فیل ہوں، اور نہ ہی محبت سے ناآشنا ہوں۔ میں سمجھ گئی۔ اور لڑکے، یہ تم نے اپنے دل کو کہاں لگا لیا؟ وہ ماتھے کو چھو کے بولی تو وہ بے بسی سے دانت کچکچاتا اٹھ گیا۔ میں بس سے KL واپس جا رہا ہوں، جب آئیں آپ کی مرضی۔ اور سر جھلا کے اس کونے کی طرف بڑھا جہاں اس کا سامان رکھا تھا۔ ہم کہیں نہیں جا رہے، میں اب کسی صورت نہیں رکوں گا کیونکہ آپ اب مجھے ہراس کر رہی ہیں۔ اچھا سنو، داتن نے ایک دم لہجے میں مٹھاس گولی، تم اس ہوٹل والے لڑکے کا راز معلوم کرنا چاہتے ہو نا؟ اس کے لیے ہمیں یہیں رکنا ہوگا۔ وہ جو بیگ میں لیپ ٹاپ ڈال رہا تھا تیورا کے گھوما اور برہمی سے اسے دیکھا۔ پہلی بات، ہم نہیں ہیں، اور دوسری بات، صبح تک تو آپ بار بار جانے کی بات کر رہی، تو اب کیا ہوا؟ اب داتن نے ہتھیلی میں چہرہ گرایا اور دلچسپی سے اسے دیکھا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ کسی کوہ نور کا سراغ لگاؤں۔ تم سوچ لو، لیانا صابری جیسی انویسٹیگیٹر کا ساتھ تمہیں اگلے 557 سال میں بھی نہیں ملے گا۔ ایڈم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، لیکن اگر آپ نے مجھ سے کوئی فضول بات کہی تو میں، چہرہ پھر سے گلابی ہوا، تو تم نوجوانوں کو ویسے بھی آج کل ہراسمنٹ کھیلنے کا بہت شوق ہو چلا ہے۔ ساتھ ہی وہ ہنسی۔ ایڈم ایک دم سنجیدہ رہا۔ ہراسمنٹ، اور وہ بھی جو ورک پیلس پہ ہو، واقعی ایک ایشو ہے داتن صاحبہ۔ آپ نے اپنی کتابوں میں نہیں پڑھا اس کے بارے میں کیا؟ داتن نے ہاتھ جھلایا اور اسے لیپ ٹاپ کھولنے کا اشارہ کیا۔ چھوڑو، عورتیں خود ایسا لباس پہنتی ہیں کہ لوگ ان کو ہراس کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ خیر دکھاؤ ذرا مجھے کون ہے وہ معصوم انسان جس کے پیچھے ایسٹ انڈیا کمپنی پڑی ہے۔ ایڈم کچھ کہنا چاہتا تھا مگر پھر خاموشی سے لیپ ٹاپ واپس نکالا اور اس کے سامنے میز پہ لے جا کے رکھا۔ داتن اشتیاق سے اسے کھولنے لگی تو اس نے اسکرین کو ہاتھ سے واپس گرا دیا۔ داتن نے چونک کے اسے دیکھا۔ میں ایک ساتھ 4 مختلف کتابیں نہیں شروع کرتا، مگر جو کتاب شروع کرتا ہوں اسے یکسوئی سے مکمل بھی کرتا ہوں۔ میں نے کئی برس کسی لائبریری میں کام نہیں کیا، مگر میں نے ملاقہ کے قدیم کتب خانے کی کتابیں پڑھ پڑھ کے قدیم علم زبان سیکھی ہے۔ میں KL کا بہترین انویسٹیگیٹر بے شک نہیں ہوں، مگر میں ایک بہت اچھا رائٹر ہوں، اور رائٹر سے بہت احتیاط سے بات کرتے ہیں، ورنہ جھک کے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آپ کو اپنی کہانی میں ڈال کے مار بھی سکتے ہیں۔ واقعی میں تو ڈر گئی، دیکھو میرے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں۔ وہ بدمزہ ہو کے بولی تو ایڈم سیدھا ہوا، شانے اچکائیے، میری وارننگ یاد رکھیے گا، اور پھر اس کے ساتھ کرسی کھینچ لی۔ یہ تو طے تھا کہ اسے لیانا صابری جیسی انویسٹیگیٹر اگلے 557 سال میں بھی نہیں ملنی تھی۔ بارایسن نیشنل کے دفتر میں اس صبح لوگ اپنے آفس اور کیبن چھوڑ کے درمیانی گزرگاہ کے دونوں اطراف میں کھڑے تھے۔ تقریباً سب کی گردنیں اوپر اٹھی ہوئی تھی اور وہ دیوار پہ نصب ٹی وی اسکرین پہ چلتی خبر دیکھ رہے تھے۔ کسی نے قلم دانتوں میں دبا رکھا تھا تو کوئی افسوس سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تالیہ جب لفٹ سے نکل کے لابی تک آئی تو ریسیپشن والی لڑکی بھی اس طرف پشت کیے پریشانی سے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ بارایسن نیشنل آپس کے اختلافات کا شکار، BN کی سٹافر ایمان موسیٰ کی انکشافات سے بھرپور ٹویٹس۔ ایمان موسیٰ نے الزام لگایا ہے کہ BN کے ایک ممبر پارلیمنٹ ادیب بن سعود نے ان کو متعدد بار دفتر میں ہراساں کیا ہے۔ ایمان موسیٰ کا کہنا ہے کہ ادیب بن سعود ان کو ہراساں کرتے تھے۔ جب انہوں نے آواز اٹھانے کی کوشش کی تو وان فاتح کی چیف آف سٹاف تالیہ مراد نے ان کو ادیب بن سعود کے کہنے پر فائر کر دیا تھا۔ ایمان موسیٰ کا مزید کہنا تھا کہ ان کو برطرف کرنا ناانصافی ہے۔ پارٹی میں خواتین کو ہراساں کرنے کا رواج عام ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ 24 سال ایمان موسیٰ گزشتہ 1 سال سے BN کے ساتھ منسلک ہیں، اور وہ وان فاتح بن رامزل کے الیکشن سٹاف اور سوشل میڈیا ٹیم کا بھی حصہ ہیں۔ BN کے اگلے چیئرمین کے انتخابات اس وقت قریب ہے۔ BN میں 2 گروپ بن چکے ہیں، ایک گروپ کے امیدوار حاکمی صاحب ہے اور دوسرے کے وان فاتح۔ اور جہاں ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ادیب بن سعود جن پہ ایک خاتون نے ہراسمنٹ کا الزام لگایا ہے، ان کا تعلق فاتح رامزل کے حمایتی گروپ سے ہے۔ BN کے کسی نمائندے نے ابھی تک اس خبر پہ تبصرہ نہیں کیا۔ ہم مسلسل ان سے رابطہ کرنے کی کوشش میں ہیں۔ لابی سے حال تک فاصلہ عبور کرتے ہوئے بار بار دہرائی جانے والی خبروں کو سن سکتی تھی۔ گزرگاہ کے اطراف میں کھڑے سٹافر گردنیں موڑ موڑ کے تالیہ کو دیکھنے لگے۔ سب خاموش تھے اور ان کی ملامتی نظریں اس چیف آف سٹاف پہ جمی جس نے وہیں کھڑے کھڑے ایک سٹافر کو فائر کیا تھا۔ غصیلی نظروں سے اسے گھورتا اشر سب سے آگے تھا۔ اس اسکینڈل کو کھڑا کرنے کے لیے شکریہ چتالیہ، وہ چبا چبا کے بولا تو تالیہ نے ایک دم بیزار نظر اس پہ ڈالی۔ باس کہاں ہیں؟ پھر نظریں ہال کے دوسرے سرے پہ کھڑے فاتح پر جا ٹھہری۔ سفید شرٹ کی آستین نے کوہنیوں تک موڑے، پہلوؤں پہ ہاتھ جمائے وہ سنجیدگی سے تالیہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں ہر کوئی اس سے ناراض لگتا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور گردن کڑا کے اطراف میں دیکھا۔ آپ لوگ کانفرنس روم میں اکٹھے ہوں۔
میں وہاں آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں گی اور جو ضروری ہوا وہ بلا جھجک کروں گی۔ ان الفاظ میں بھی ملامتی نظریں برقرار تھیں۔ کسی نے ہوں میں سر جھٹکا اور کوئی ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھتا رہا۔ ایک شخص بھی کانفرنس روم کی طرف جانے کے لیے جگہ سے نہیں ہلا۔ شہزادی نے مٹھیاں بھینج کے ضبط کیا اور فاتح کی طرف آئی۔ اسٹاف لاؤنج پیچھے رہ گیا اور وہ آہستہ سے بولی، آپ بھی مجھے ملامت کر رہے ہوں گے، مگر نہیں، مجھے تم پہ اعتماد ہے۔ اس کی ساری توجہات، وضاحتیں، شکوے انکہے رہ گئے۔ وہ بس اسے دیکھنے لگی۔ وہ بڑے رسان سے سمجھانے لگا تھا، میں نے کل صوفیہ رحمان کو چیلنج کیا تھا، اس نے جوابی حملہ تو کرنا تھا۔ ایک عام سی اسٹافر اتنا بڑا قدم صرف تب اٹھا سکتی ہے جب اس کی پشت پناہی کی جائے۔ فکر نہ کرو، سیاسی پارٹیوں میں ایسے مسئلے آتے ہیں، تم اسے ہینڈل کر لو گی۔ اس نے نظریں جھکا کے اپنے بیگ کو دیکھا جس میں استعفیٰ رکھا تھا۔ اسٹاف مجھے ناپسند کرتا ہے، وہ مزید مجھے اپنی چیف نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہاتھ زپ کی طرف بڑھے۔ دور کھڑے اسٹافرز اور اشر کی خود کو گھورتی نگاہیں وہ محسوس کر سکتی تھی۔ استعفیٰ دینے کے بارے میں سوچنا بھی مت تاشا، اس نے تنبیہ کی تو تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے؟ میرے نیچے ہزاروں کارکن کام کرتے ہیں لڑکی، وہ نرمی سے مسکرایا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ کوئی نیا باس اس وجہ سے ناراض ہو کے جاب چھوڑ جائے کہ اسے لگے کوئی اس کی عزت نہیں کرتا۔ کوئی میری عزت نہیں کرتا، چاہے وہ مسز اسرا ہوں، اشر ہوں یا وہ لفٹ مین، سب مجھے ایول کوئین سمجھتے ہیں۔ وہ دبی آواز میں خفگی سے بولی، عزت کمائی جاتی ہے، جیسے تم نے میری نظر میں کمائی ویسی ان کی نظروں میں بھی کما سکتی ہو، لیکن میدان چھوڑ کے نہیں، بلکہ سامنے سے لیڈ کر کے۔ اس نے زپ سے ہاتھ ہٹا دی اور گہری سانس دی۔ اب میں کیا کروں؟ وہی جو اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو کرتا۔ جاؤ، شاباش۔ فاتح نے سینے پہ بازو لپیٹ لیے اور چوکھٹ سے ٹیک لگائے، اسے اسٹاف کی طرف واپس جانے کا اشارہ کیا۔ فاتح کیا کرتا؟ اس نے سوچا اور اگلا مرحلہ آسان ہو گیا۔ تیزی سے واپس ہال کے وسط میں آئی، اونچی آواز سے بولی، وہ تمام لوگ جو اس کرائسس کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ گھر جا سکتے ہیں، اور جو واقعی کام کرنا چاہتے ہیں وہ کانفرنس روم میں میرا انتظار کریں۔ میں اب بھی آپ کی چیف آف سٹاف ہوں اور میرا حکم نہ ماننا وان فاتح کی حکم عدولی سمجھا جائے گا۔ ناؤ موونگ ایوری ون، تحکم سے کہا اور واپس فاتح کی طرف آئی۔ پیچھے سے اسٹاف ورکرز قدرے خاموش ہوئے اور پھر کچھ اپنی چیزیں سمیٹنے لگے، باقی وہیں ہٹ دھرمی سے کھڑے رہے۔ فاتح نے مسکرا کے اسے دیکھا اور اندر چلا آیا، جہاں تالیہ کی میز کرسی رکھی تھی اور سامنے اس کے آفس کا بند دروازہ تھا۔ ادیب اندر ہمارا انتظار کر رہا ہے، اس نے دروازے کے باہر رک کے دھیمی آواز میں کہا۔ اب بتاؤ، تمہارے ذہن میں کوئی لاہے عمل ہے؟ نہیں۔ تالیہ نے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ تو تم نے اس کو فائر ہی کیوں کیا تھا؟ نرمی سے وہی سوال پوچھ لیا جو ہر کسی کی ملامتی نظروں میں تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی۔ سر، میرے پاس اس کو فائر کرنے کی ٹھوس وجوہات تھیں۔ اس نے فاتح کی آنکھوں میں قطعیت سے کہا، کیا اس نے کبھی یہاں ہراسمنٹ کی شکایت کی تھی؟ نہیں، اس نے ایک دفعہ بھی شکایت نہیں کی، اور ادیب صاحب تو اس روز واپس آئے ہیں بیرون ملک سے، ان کا تو ڈپارٹمنٹ آفس ہی الگ ہے۔ ادیب بہت معزز آدمی ہے اور اس کے بیوی بچے اس بات سے بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ وہ اندر موجود ہے، مگر اس سے بات کرنے سے پہلے وہ رک کے تنبیہ کر رہا تھا، تم یاد رکھنا کہ اس کا ایک بچہ ہارٹ پیشنٹ ہے اور وہ اسی کے علاج کے لیے بیرون ملک تھا۔ ہمیں کسی بھی طرح اس خبر سے اس کی خراب ہوتی ساکھ کو بچانا ہے تاکہ اس کی فیملی پہ اثر نہ پڑے۔ ایسی باتوں کی وجہ سے اسرا جیسی بیویاں اپنے شوہروں کو الیکشن نہیں لڑنے دیتی۔ آخر میں فاتح نے افسوس سے سر جھٹکا۔ جب اس کی اپنی ویڈیو لیک ہوئی تھی تو وہ ڈسٹرب ہوا تھا کیونکہ معاملہ اس کا اپنا تھا، لیکن آج پارٹی کرائسس میں تھی اور تالیہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ خود کو بالکل ٹھنڈا اور مطمئن رکھے ہوئے تھا، ایک لیڈر کی طرح، تاکہ اسے دیکھ کے دوسرے حوصلہ پکڑیں، اور تالیہ کو بھی حوصلہ ملا تھا۔ سر، میں نے اس سے بڑے کرائسس دیکھے ہیں، میں اس کو ہینڈل کر لوں گی۔ میں نہیں، ہم۔ اس نے ابرو اٹھا کے یقین دلایا تو ایک دم گزشتہ شام کی ساری تلخی ضائع ہونے لگی۔ اس نے سوچا بھی کیسے تھا کہ وہ اس سے الگ ہو سکتی تھی۔ ادیب بن سعود سامنے کرسی پہ بیٹھا بار بار کلائی کی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ عمر 50 کے لگ بھگ ہوگی اور اچھا خاصا خوش شکل مرد تھا، دبلے چہرے اور دراز قد کا حامل۔ ادیب پریشان نہیں، البتہ متعصب ضرور لگتا تھا۔ فاتح کو آتے دیکھ کے کھڑا ہوا، تالیہ کو عقب میں دیکھا تو سر کے خم سے اشارتاً سلام کیا۔ کوٹ شاید اپنے آفس میں اتار دیا تھا اور اس وقت وہ سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ کے ساتھ ٹائی میں ملبوس تھا۔ وہ چند دنوں میں ہی دیکھ چکی تھی کہ وہ خاصا رکھ رکھاؤ اور نرم انداز والا آدمی تھا۔ کوئی مجھے بتائے گا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے افسوس سے فاتح سے پوچھا۔ ادیب، یہ میری چیف آف سٹاف ہے تاشا۔ وہ رکا۔ تالیہ۔ فاتح نے اپنی پاور سیٹ سنبھالتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے ادیب کے ساتھ والی کرسی کھینچی۔ اب فاتح میز کے ایک جانب بیٹھا اور وہ دونوں دوسری جانب۔ تالیہ بیٹھتے ہی بتانے لگی، ادیب صاحب، ایمان کو میں نے برحق برطرف کیا تھا، مگر کل ہم نے فاتح کو ایک نظر دیکھا۔ صوفیہ رحمان پہ ذاتی حملہ کیا ہے تو یہ ان کا جواب ہے۔ ظاہر ہے میں یہ سمجھتا ہوں، مگر میرا نام کیوں لیا اس نے؟ وہ پریشان سے زیادہ حیران تھا۔ میں اس لڑکی کے پورے نام سے بھی واقف نہیں ہوں، نہ میری اس سے کوئی بات چیت ہے۔ میرا بچہ بیمار ہے، میں تو پچھلے کتنے ماہ سے اس آفس میں بھی کم آتا اور مجھے نہیں معلوم وہ کس ہراسمنٹ کی بات کر رہی ہے۔ آپ میرا
जेब में हाथ डाल के काई फ़ोन निकाला और मेज़ पे रखा। फ़ोन चेक कर सकती हैं, मैं किसी भी एथिक्स कमेटी या डिस्पेल्सी कमेटी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। सर, मुझे मालूम है इस लड़की को आपने कभी भी हरास नहीं किया। अभी वो बेहद यकीन से बोली तो अदीब ने गहरी सांस भरी। अलबत्ता इसकी आंखों का चंबा कम नहीं हुआ था। मगर मैं ही क्यों? मेरी फैमिली डिस्टर्ब है, मेरा बच्चा बीमार है। इसे जैसे सदमा पहुंचा था। देखें चेताली, आप इस मसले को जब भी हैंडल करें मुझे एक बात का जवाब आप ला कर देंगी कि इसने मेरा नाम क्यों ख़राब करने की कोशिश की। कहते हुए अदीब के कान सुर्ख होने लगे थे। वो सोफिया रहमान के कहने पे ये कह रही है। टेक लगाए बैठे फाते ने नाक से मक्खी उड़ाई। जी सर, और आप इसको आपसे कोई ज़ाती पुरखाश भी हो सकती है, मगर आप फिक्र ना करें, मैं इस मामले के ख़त्म होने के बाद सारे जवाब लेकर आपके पास आऊँगी। वो इसे बहुत जिम्मेदारी से यकीन दिला रही थी। अदीब, तुम पे ये मुसीबत मेरी वजह से आई है। तुम अपने घर जाओ और अपनी फैमिली को देखो, हम तुम्हें इससे निकाल लेंगे। इसके तसल्ली दिलाने पर अदीब ने शाने उचकाए और खड़ा हो गया। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मुझे कोई डर भी नहीं है, सिर्फ फैमिली की परेशानी है। मगर खैर, आई ट्रस्ट तालिया। वो इस पर इत्मीनान का इजहार कर रहा था। थैंक यू अदीब साहब। वो हल्का सा मुस्कुराए। अदीब इन सूद बाहर निकल गया तो वो दोनों ऑफिस में तनहा रह गए। फातिन इसे गौर से देखने लगा तो जल्दी से बोला, इसको फायर करना गलत नहीं था, अंदाज़ा मुदाफाना था। मुझे असल वजह बताओ, तुमने इसे कब फायर क्यों किया? वो हथेलियाँ मेज़ पर रख के आगे को झुके पूछ रहा था। मुझे सिर्फ सच सुनना है, चाहे वो कितना ही नाकाबिले यकीन क्यों ना हो। मैं यकीन करूँगा, तुम कह के देखो। इसके अंदाज का इत्मीनान और भरोसा, तालिया का दिल पिघलने लगा। वो पीछे हुई और सीने पे बाजू लपेटे। पहली वजह तो ये थी कि इसका रवैया नॉन प्रोफेशनल था, और दूसरी वजह सुन के आपको लगेगा कि मैं कोई कहानी गढ़ रही हूँ। या मुझे ऐसा क्यों लगेगा कि तुम्हारी कहीं कोई बात कभी झूठ साबित नहीं हुई है, और हम इस फाइल के इशू से आगे बढ़ चुके हैं। ताशा, वो इसे देख के रह गई, बिना पलक झपके आंखें इस पे जम गई। तो आपको मैं सच्ची लगती हूँ? जाहिर है, वो पूरी दयानतदारी से कह रहा था। तालिया के गले में आंसुओं का फंदा लगने लगा, मगर इसने कोशिश की कि पानी को आंखों तक ना आने दे। मैं सच्चे ख्वाब देखती हूँ। कुछ अर्सा पहले जब मैं कहीं कैद थी, मुश्किल में थी, तो मैंने खुद को इस ऑफिस में इस लड़की को टर्मिनेट करते देखा था। सीरियसली, तुम्हें सच्चे ख्वाब आते हैं? वो हैरान हुआ था। आपको यकीन नहीं आया? हो सकता है तुम्हारा ख्वाब गलत हो, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम सच्चाई से वही बता रही हो जिस पे तुम्हें यकीन है। फिर अबरू उचकाए। सच्चे ख्वाब? हाउ कूल। वो सिर्फ एक ख्वाब नहीं था। इस स्याह तवील रात में एक उम्मीद था कि मुझे आज़ादी मिलेगी, मगर मैंने अंधाधुंध ये कदम नहीं उठाया। मैंने कहा ना, मैं सर, इसका रवैया नॉन प्रोफेशनल था, और मुझे अब भी यकीन है कि मेरी उम्मीद गलत नहीं हो सकती। इस टर्मिनेशन का इख्तिताम किसी बहुत अच्छी चीज़ पे होगा। बहरहाल, इसको फायर करने की वजह जो भी हो, जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अब इस मसले को खुद हल करना होगा। मैं बड़ी बाहिम्मत लड़की हूँ सर, मैं हार नहीं मान रही, लेकिन मैं कैसे कुछ करूँ जबकि स्टाफ मुझे पसंद नहीं करता, ना अब कोई मेरी बात मानेगा। वो तल्ख हुई। तो बात मनवाओ, जैसे लीडर्स मनवाते हैं। कैसे मनवाते हैं? वो चंद लम्हे खामोशी से इसे देखते रहा। सामने कुर्सी पे बैठी तालिया कुछ खफा, कुछ परेशान नजर आती थी। तुम्हें मालूम है, बाज़ कबाइल में जब कोई लड़ाई, ये लीडर किसी मसले के हल के लिए हमारे दीन को इकट्ठा करता है तो एक दायरे में इन लोगों को बैठाता है, एक दायरा जहाँ सब बराबर होते हैं। अच्छा लीडर सबको इनके फर्स्ट नेम से पुकार के इनकी राय मांगता है और सबके खामोश होने के बाद बोलता है। इसकी बात आखिरी और हतमी होती है। इसने शर्ट की आस्तीनें खोली और कफ के बटन बंद किए। अगर तुम्हें लीडर बनना है तो जाके सबको एक गोल मेज़ के गिर्द बैठाओ, इनके आइडियाज़ सुनो। आखिरी शख्स को सुनने तक तुम्हारे जहन में प्लान बी आ चुका होगा। फिर तुम्हें कोई एडवाइस, कोई रहनुमाई चाहिए हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो, मगर इस मसले को तुम्हें खुद हल करना है। मैं अभी पार्लियामेंट जा रहा हूँ। वो अब कोट उठाते हुए हर शय इसके सुपुर्द कर रहा था। तालिया का दिल बुरी तरह धड़का, मगर बाजार इसने चेहरे को पुरस्कून रखा था। मैं संभाल लूंगी सर, गुड। और याद रखो, मेज़ के पीछे से निकलते हुए उसने आखिरी तंबीह की, लीडर वो नहीं होता जिसकी तदबीरें आला और दिमाग चलाक होता है। लीडर वो होता है जो प्रेशर बर्दाश्त कर सके और घबराहट पे काबू पाए। यस सर। वो जल्दी से उठी और बाहर निकल आई। कुछ देर बाद वो कॉन्फ्रेंस रूम की बेजबी मेज़ के एक सिरे पे बैठी थी और खामोशी से सबको सुन रही थी। तमाम कुर्सियां भरी थीं और कुछ लोग कुर्सियों के पीछे खड़े थे। कभी वो बारी बारी बोलते और कभी एक साथ राय देने लगते। आपने इसे फायर किया और ये सारा मसला खड़ा हुआ। ईमान को बिला वजह फायर ना किया जाता तो वो इस हद तक ना जाती। अब तो हर किसी को अपनी नौकरी का डर लग गया है, और हो सकता है किसी वाकई हरास किया जा रहा हो सकता है वो सच बोल रही हो। एक कहने वाली लड़की ने हिचकिचाते हुए सवाल किया तो सब गर्दनें मोड़ के से देखने लगे। आवाज़ें बुलंद हुई। अदीब साहब ऐसे बिल्कुल नहीं है। अदीब साहब तो इसको ठीक से जानते भी नहीं है। दरवाज़ा खुला और तेवरियां चढ़ाए अशर अंदर दाखिल हुआ। क्योंकि इस वक्त बहुत से कारकुन बोल रहे थे, वो खामोशी से खिड़की के साथ तालिया की सीध में जा खड़ा हुआ और हाथ जेबों में डाले जब्बत से जैसे अपनी बारी का इंतजार करने लगा। तालिया, जो गाल तले उंगली रखे बैठी थी, बिलाखिर मुस्कुरा के बोली, आप में से स्नो वाइट कौन है? कारकुन एकदम बातें रोक के से देखने लगे। जी मैम, मेरी सीट पे किसी ने एक पर्ची लगाई थी जिस पे इवल कोइन लिखा था। लिखने वाला या
ایک تیکھی نظر اینک والی لڑکی پہ ڈالی جس نے نظریں فوراً جھکا لی تھی۔ یا لکھنے والی اس عمل کی ذمہ داری قبول کرنا چاہے گی؟ اس نے پرچی پرس سے نکال کے ان کو دکھائی۔ اشر نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ کانفرنس روم میں ایک سناٹا چھا گیا۔ آپ میں سے اکثر لوگ مجھے ایک ظالم ملکہ کے طور پہ دیکھتے ہیں جو بلا وجہ کسی بھی کارکن کا سر قلم کر دیتی ہے، لیکن میں آپ کو ایسے نہیں دیکھتی۔ گھومنے والی کرسی پہ ٹیک لگائے گال تلے انگلی رکھے بیٹھی وہ رسان سے کہہ رہی تھی۔ تنقیدی چبھتی نگاہیں اس پہ ہنوز جمی تھی۔ میں آپ لوگوں کو مردوں عورتوں کی ایک ٹیم کے طور پہ دیکھتی ہوں جو ایک مقصد کے لیے اکٹھے کام کر رہے ہیں۔ یہ فریدہ ہے، اینک والی لڑکی طرف قلم سے اشارہ کیا، جو اپنی کڈنی پیشنٹ والدہ کی خدمت کے لیے جاب کر رہی ہے۔ یہ نعیمہ ہے جو سنگل مدر ہے اور اسے تنخواہ سے اپنے بیٹے کی اسکول فیس دینی ہوتی ہے۔ وہ باری باری ہر ایک کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ یہ رضوانہ ہے جو اپنے شوہر حارث کے ساتھ مل کے کماتی ہے تاکہ دونوں اپنا گھر چلا سکیں۔ اور یہ آئینہ ہے جو باہر سے ڈگری لے کے آئی ہے اور جاب کرنا اس کی مجبوری نہیں، مگر یہ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ کانفرنس روم میں ششتر سا سناٹا چھا گیا۔ جہاں لڑکیاں یکٹی کسے دیکھ رہی تھیں وہاں اشر بھی چونک گیا۔ چیتالیہ اپنے سٹاف کو جانتی ہے، انٹرسٹنگ۔ اور یہاں عارفین بھی ہے جو نظر کے مسئلے کی وجہ سے اگر فوج میں نہیں جا سکا تو بی این میں کام کر کے ملک کی خدمت کر رہا ہے۔ یہاں دانیال بھی ہے جو اکیلا اپنے 6 بہن بھائیوں کو پال رہا ہے کیونکہ اس کے والدین اس کی ٹین ایج میں وفات پا گئے تھے۔ اور شکور جو اپنی ٹف پڑھائی کے ساتھ پارٹی کے سوشل میڈیا سیل کے لیے وقت نکالتا ہے۔ جاب کرنا آپ میں سے ہر کسی کی مجبوری ہے تو کسی کا خواب۔ یہ جاب بہت سے مردوں عورتوں کو ایک چھت تلے لے آتی ہے جہاں ہمارے درمیان اچھی بات چیت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ ہم فارغ وقت میں ساتھ بیٹھ کے لطیفوں پہ ہنستے بھی ہیں، باس کا مذاق بھی بناتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں کیونکہ اچھے کردار کے لیے کرخت شکل بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہ صرف حجاب پہن لینا آپ کو بچا سکتا ہے۔ آپ میں سے کچھ لڑکیاں حجاب پہنتی ہیں اور کچھ نہیں پہنتی، مگر میں سب کو مضبوط کردار کی لڑکیوں کے طور پر جانتی ہوں کیونکہ آپ آفس کے مردوں کے ساتھ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رکھنے کے باوجود اپنی اخلاقی حدود کو نہیں پھلانگتی اور چھپ کے کرنے والی یا زومینی رومانوی گفتگو میں نہیں پڑتی۔ اس پہ جبھی نظریں اور تاثرات آہستہ آہستہ بدل رہے تھے۔ کچھ کے ماتھے کے بل سیدھے ہوئے تو کسی کی نظریں جھکا لیں۔ آفس میں جو شخص اخلاقی حدود کو عبور کرے، نازیبا گفتگو کرے، بھلے سامنے والی لڑکی نے حجاب پہنا ہے یا نہیں، اس شخص کو ہراس کے عمل کی وجہ اس کا اپنا ذہنی فطور ہوتا ہے، عورت کا لباس نہیں۔ ہمارا لباس ہماری اپنی پاکیزگی کے لیے ہے، دوسرے کی نظر کے لیے نہیں۔ ہم اگر غیر اخلاقی لباس پہنیں گے تو ہم اپنی پاکیزگی کھو دیں گے۔ لیکن ہراسمنٹ عموماً لباس سے آگے نکل چکے ہیں۔ وہ برقعے والی کو بھی تنگ کرتے ہیں اور 7 سال کی یونیفارم والی بچی کو بھی۔ آپ نے حجاب نہیں اوڑھا لیکن کوئی قابل اعتراض اور تنگ لباس بھی نہیں پہنا، تب بھی ایسے لوگ آپ کو ستائیں گے۔ چیتالیہ آپ کی تقریر اچھی ہے مگر پلان کیا ہے؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اشر سے مزید برداشت نہیں ہوا۔ کلائی کی گھڑی دکھائی۔ تالیہ نے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بات جاری رکھی۔ میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ایمان کو کسی نے اس آفس میں ہراس نہیں کیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو تالیہ مراد آج ایمان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جاتی۔ میرے نزدیک ہراسمنٹ اتنا سنگین جرم ہے اور اسی لیے میں نے ایمان کو فائر کیا ہے۔ جی؟ فریدہ نے چھمبے سے کہا تو تالیہ نے گہری سانس لی۔ میں نے ایمان کو 2 وجوہات کی بنا پہ نکالا، ایک میں نے ابھی باس کو بتائی اور دوسری آپ کو بتا رہی ہوں۔ ہراسمنٹ صرف مرد نہیں کرتے، عورتیں بھی کرتی ہیں، جیسے ایمان منیر الکلام کو ہراس کر رہی تھی۔ منیر میرے پاس شکایت لے کر نہیں آیا، حالانکہ اسے آنا چاہیے تھا۔ سب نے گردنیں گھما کے منیر نامی اس نوجوان کو دیکھا جو خود بھی حق تک رہ گیا تھا، منہ تک کھل گیا تھا۔ منیر یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اسٹافر لڑکیوں نے حیرت سے اسے پکارا۔ منیر نے بے بسی اور بے یقینی سے لب آپس میں پیوست کر لیے، نظریں جھکا لیں۔ وہ خوش شکل مگر دبلا پتلا سا نوجوان تھا جو دیکھنے سے ہی کم اعتماد لگتا تھا۔ میں نے ایمان کو اس لیے فائر کیا تھا کیونکہ وہ آفس کا ماحول خراب کر رہی تھی۔ وہ منیر جیسے شریف اور ڈرپوک لڑکے کو غیر اخلاقی کاموں کے لیے اکسایا کرتی تھی۔ دانیال کو علم ہے اور شاید منیر کے چند دوستوں کو بھی معلوم ہے۔ وہ اس سے سینئر تھی اور اس کو دھمکاتی تھی کہ وہ اس کی جاب چھین سکتی ہے۔ وہ پوزیشن آف پاور پہ تھی اور منیر کمزور تھا، اس لیے چپ رہا۔ عثمان یا میرے پاس نہیں آیا۔ اشر نے حیرت سے ابرو اٹھا کے ان سب کو دیکھا۔ واقعی؟ دوسرے اسٹافر نے اس بات میں گردن ہلائی اور منیر نے سر مزید جھکا دیا۔ جی سر۔ اینک والی فریدہ نے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بہت سے لوگ ششدر رہ گئے تھے۔ منیر، تالیہ نے اسے نرمی سے مخاطب کیا، میں جانتی ہوں کہ تم اپنی عزت کے لیے ڈرتے تھے مگر وہ لڑکی اب دشمنوں سے جا ملی ہے اور تمہیں اس وقت اپنی بیوی، بچے، خاندان اور دوستوں وغیرہ کی باتوں کا سوچ کے فکر مند نہیں ہونا۔ تمہیں اپنے آفس سے وفا نبھانی ہے۔ میں اس مسئلے کو نہیں حل کروں گی، تم کرو گے کیونکہ ہم تمہاری ٹیم ہے اور جو ٹیم سے غداری کرے۔ آواز بلند ہو رہی تھی۔ ہم اس کو ایسی عبرتناک مثال بنا کے رکھ دیں گے تاکہ آئندہ کوئی یوں میڈیا پہ ہمیں بلیک میل نہ کر سکے۔
ونڈرفل، اشر بالآخر مسکرایا اور چلتا وہ قریب آیا۔ تالیہ کی حکمت عملی اسے سمجھ آ رہی تھی۔ ہمیں ایمان کو ہرسراہ کے طور پر پیش کرنا ہوگا۔ میم وہ ایک لڑکی ہے اور ہم اس کو یوں سرعام بے عزت کریں، یہ ٹھیک ہوگا؟ نرم دل نعیمہ کے منہ سے نکلا، یہ آپ کو سیاسی پارٹی جوائن کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نعیمہ۔ سیاست تو ہے ہی گندی چیز، اور اب ہم اس سارے گند کا حصہ ہیں۔ اگر عورت کسی دوسرے پہ کیچڑ اچھالے گی یا جرم کرے گی تو اسے اس کی سزا ملے گی۔ وہ باہر میدان جنگ سجا کے پریس کانفرنس کر رہی ہے، اور میدان جنگ میں دشمن پہ ترس نہیں کھاتے۔ کھیل ایمان نے شروع کیا تھا، ختم ہم کریں گے۔ مگر کیسے؟ ہم پروپیگنڈا کرنے جا رہے ہیں۔ پروپیگنڈا سمجھتی ہو نعیمہ؟ وہ اٹھتے میز سے اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی، اتنا شور مچانا کہ باقی ہر آواز دب جائے۔ ایمان کے الزام کے جواب میں ہمیں خاموش رہ کے پیچھے نہیں ہٹ جانا۔ ہم نے اتنا شور مچانا ہے کہ اس کی آواز